بسم اللہ الرحمن الرحیم. معزز سامعین السلام علیکم. دی اکانومسٹ دجالی قوتوں کا نمائندہ میگزین ہے. دی اکانومسٹ کے حالیہ شمارے میں دنیا کو ایک اور خوفناک پیغام دیا گیا ہے، یعنی یور کنٹری نیڈس می. تمہارے ملک کو میری ضرورت ہے. کس چیز کے لیے ضرورت ہے اور کیوں ضرورت ہے، آئیے اس کا جائزہ لیتے ہیں. دا اکانومسٹ میگزین کے مضامین بڑے معنی خیز ہوتے ہیں اور اس میں دیے گئے آرٹیکلز، تصاویر، کارٹون اور تحریریں آئندہ وقت یعنی مستقبل میں ہونے والے واقعات کی طرف پہلے ہی سے اشارہ کر دیتی ہیں. ایک بہت بڑا اشارہ دا اکانومسٹ نے اپنے پچھلے ماہ کے میگزین میں دیا تھا، جو آپ سکرین پر دیکھ رہے ہیں. دنیا کنٹرول میں ہے. انگلش میں یہ الفاظ درج کیے گئے، ایوری تھنگ از انڈر کنٹرول. اس کا مطلب یہ ہے کہ دنیا پوری طرح کنٹرول میں ہے. دنیا کی ہر چیز جو ہے وہ کنٹرول میں ہے. کس کے کنٹرول میں ہے؟ کسی خفیہ ہاتھ کے کنٹرول میں ہے. انسان، کتے اور جانور ہیں. یہ صہیونیوں کی کتاب میں درج ہے کہ وہ اعلیٰ انسان ہیں اور باقی انسان جینیٹائل ہیں. جینیٹائل کا مطلب کم تر ہیں، گٹیا ہیں، ان سے گٹیا ہیں، یعنی جانور ہیں اور ان جانوروں پر ان کا حق ہے جیسے دل کرے حکومت کریں. کتے یعنی عوام کی ڈوری حکمرانوں کے ہاتھ ہے اور حکمرانوں کی ڈوری خفیہ ہاتھ میں ہے. یہ واضح میسج ہر انسان کے علم میں اب تک آ جانا چاہیے. اس طرح ایک اور واضح اور خوفناک اشارہ کرونا کی وبا کے شروع میں دیا گیا تھا، اور وہ جو سٹیٹمنٹ تھی وہ قابل غور ہے. Many governments have been signaling that will stop the disease. کہ وہ کوششیں کر رہی ہیں، تمام حکومتیں کوشش کر رہی ہیں کہ وہ بیماری کو ختم کر دیں گی، بیماری کو ختم کرنے کی طرف اشارہ دے رہی ہیں. لیکن آگے میگزین کیا لکھتا ہے؟ Instead they need to start preparing people for the onslaught. انسٹیڈ بجائے اس کے دے نیڈ انہیں ضرورت ہے ٹو اسٹارٹ پریپیئرنگ پیپل کہ وہ لوگوں کو تیار کریں، یعنی ان کو ذہنی طور پر آمادہ کریں، ذہنی طور پر تیار کریں فار آنسلاٹ. آنسلاٹ انگلش ورڈ ہے، اس کا مطلب یہ ہے دس ہیز بین ٹیکن فرام دا سلاٹر، یعنی سلاٹر سے لیا گیا. اور سلاٹر کا مطلب ہوتا ہے ذبح کرنا. جس طرح ہم جانور ذبح کرتے ہیں تو انسانوں کو اس کے لیے، اس خوفناک حرکت کے لیے، اس خوفناک اقدام کی طرف کیا کریں؟ ان کو تیار کریں. تو یہ آن سلاٹ کون سا ہونے والا ہے؟ انسان مرنے والے ہیں، لاشوں کے ڈھیر لگنے والے ہیں. ان کو چاہیے کہ حکمرانوں کو چاہیے کہ ڈیزیز کو روکنے کی بجائے اپنے لوگوں کو بھی تیار کریں اس کام کے لیے. تو یہ اشارے کس طرف ہیں، کیا کر رہے ہیں، کس طرف انڈیکیشن کرتے ہیں؟ اب یہ عوام کو پوری طرح خبر ہو چکی ہے. حالیہ پیغام میں واضح اشارہ ہے کہ دنیا کو میری ضرورت ہے. کس کی ضرورت ہے؟ ایک قوت کی، فوجی قوت کی، جس کا یونیفارم تصویر سے میچ کرتا ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں انگلی کا اشارہ کیا گیا، واضح کیا گیا کہ تمہیں ہماری ضرورت ہے. آپ دیکھ سکتے ہیں یہ دجالی فوج کا یونیفارم ہے. مضمون ظاہری طور پر چائنا کو نشانہ بنایا گیا ہے، لیکن کہ وہ کیا کر رہا ہے، چائنا کیا کر رہا ہے؟ وہ ہانگ کانگ پر سختیاں کر رہا ہے اور ساؤتھ چائنا سی پر اپنا تسلط قائم رکھنا چاہتا ہے. مگر تصویر کا مقصد اور طرف بھی ہے، کئی اور طرف اشارہ بھی کرتی ہے یہ تصویر. مثلا معیشت جو ہے وہ زمین بوس ہو چکی ہے. طاقتور ملک کسی کمزور ملک کو گریب یعنی طاقت سے اس کو اپنے قبضے میں لے سکتے ہیں. کار انڈسٹری تباہ ہو گئی ہے. تیل کا بزنس لاک ڈاؤن کی وجہ سے زیرو کی طرف بڑھ رہا ہے. اس وبا میں قوت چھیننے کا سنہری موقع ہے جو دنیا کی ڈکٹیٹر پار کسی بھی وقت دوسرے کمزور ممالک پر قبضہ کر کے اپنے مقاصد جو ہیں وہ پورے کر سکتی ہے. اس لیے یہ الفاظ درج کیے گئے ہیں، یہ الفاظ جو ہیں استعمال کیے گئے ہیں. دیکھیں، دا پینڈیمک آف پار گریب، یعنی وبا قوت چھیننے کا وقت ہے، یعنی وبا کے دوران قوت چھیننے کا، قوت حاصل کرنے کا، دوسروں پر قبضہ کرنے کا وقت ہے. اور یہ کوئی بھی کر سکتا ہے، یہ طاقت قائم کرنے کا وقت ہے. کون کر سکتا ہے؟ کون اس پوزیشن میں ہے؟ دنیا میں تو ابھی تک ہمیں نظر نہیں آ رہا کہ جو حکمران ہیں وہ اٹھ کر عوام کو کنٹرول کر رہے ہوں، بلکہ وہ تو خود کسی کے کنٹرول میں ہیں. اس اشارے سے واضح ہمیں یہ بات ہو جاتی ہے کہ وہ خفیہ ہاتھ کون ہے. اللہ تعالیٰ امت مسلمہ کو متحد کرے اور ہمیں معاف فرمائے، ہماری غلطیاں اور خطائیں معاف کرے اور ہمیں ایک ہونے کی توفیق عطا فرمائے. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.